کالے دھن کے خلاف جاری جنگ کے تحت مرکزی حکومت نے ایک اور بڑا قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے مطابق ملک میں موجود 7 لاکھ سے زائد شیل کمپنیوں کو بند کیا جا سکتا ہے۔ رپورٹس کے مطابق نوٹ بندی فیصلے کے بعد سے ان شیل کمپنیوں کے ذریعے وسیع پیمانے پر رقمی لین دین کی گئی۔ شیل کمپنیوں کو بند کرنے کے منصوبے پر عملاوری کے لیے حکومت نے متعدد تحقیقاتی ایجنسیوں کی خدمات حاصل کی ہے اور سینٹرل بورڈ آف ڈائریکٹ ٹیکسز یعنی CBDT اس پوری کارروائی پر نظر رکھے گا۔ واضح رہے کہ نوٹ بندی فیصلے کے بعد سے 49 شیل کمپنیوں کے خلاف مقدمات درج کیے گئے۔ تحقیقاتی ایجنسیوں کے مطابق ان کمپنیوں کے ذریعے 559 افراد نے 3900 کروڑ کی رقمی لین دین کی تھی۔ آج ملک کے تقریباً اہم بینکوں میں کام کاج بند رہے۔ بینک ملازمین نے اپنی متعدد مانگوں کو لے کر ایک روزہ ہڑتال کی۔ بینک ملازمین کی تنظیم یونائیٹڈ فورم فار بینک یونینز کے زیر اہتمام کی جانے والی اس ہڑتال میں SBI، پنجاب نیشنل بینک، بینک آف بروڈا کے علاوہ متعدد سرکاری بینکوں کے ملازمین نے حصہ لیا۔ تاہم چند خانگی بینکوں جیسے ICICI، HDFC، ایکسس اور کوٹک مہندرا بینک میں سرگرمیاں معمول کے مطابق جاری رہی۔ واضح رہے کہ UFBU بینک ملازمین کی 9 یونینز کا مجموعہ ہے۔ ہڑتالی ملازمین مرکزی حکومت کی جانب سے لیبر قوانین میں مجوزہ اصلاحات اور بینک سیکٹر میں کنٹریکٹ ملازمتوں کے نظام کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اسرائیلی فضائیہ نے غزہ میں حماس کے ٹھکانوں پر کئی حملے کیے ہیں۔ خبر رساں اداروں نے عینی شاہدین کے حوالے سے لکھا ہے کہ اس دوران 4 مقامات کو نشانہ بنایا گیا، جن کی زد میں آ کر 2 عام شہری زخمی ہوئے۔ اسرائیلی فوج کے مطابق کل غزہ سے جنوبی اسرائیل پر راکٹ داغا گیا، تاہم انہوں نے فضائی کارروائی کے حوالے سے کوئی بیان جاری نہیں کیا۔ ابھی تک کسی بھی گروپ نے اس راکٹ حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ اسرائیل اس طرح کی کسی بھی کارروائی کا ذمہ دار غزہ میں برسر اقتدار حماس کو قرار دیتا ہے۔ عراقی فوج موصل شہر کے جنوب میں واقع ایک اہم پل تک پہنچ گئی ہے۔ اس فوجی کارروائی کے کمانڈر یحییٰ رسول کے مطابق ریپڈ ایکشن فورس نے الجوسخ نامی علاقے سے اسلامک اسٹیٹ کو پسپا ہونے پر مجبور کر دیا ہے۔ انہوں نے اسے موصل کو داعش سے آزاد کرانے کے لیے جاری کارروائی میں ایک نمایاں پیش رفت قرار دیا۔ یحییٰ رسول کے مطابق اب موصل کے مغرب میں واقع اس پل کا ایک حصہ ملکی دستوں کے کنٹرول میں ہے۔ ملکی فوج نے موصل کو داعش سے آزاد کرانے کی کارروائی گزشتہ برس اکتوبر میں شروع کی تھی۔ القاعدہ کا نائب سربراہ ابو الخیر المصری سیریا کے شمالی حصے میں ایک ڈرون حملے کے نتیجے میں ہلاک ہو گیا ہے۔ یہ بات سیرین خانہ جنگی پر نظر رکھنے والی تنظیم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے بتائی ہے۔ سیرین آبزرویٹری کے سربراہ رامی عبدالرحمان نے جرمن خبر رساں ادارے کو بتایا کہ شامی صوبے ادلب میں المستوم کی ملٹری بیس کے قریب کیے جانے والے اس ڈرون حملے کے بارے میں خیال ہے کہ یہ امریکہ نے کیا۔ سیریا میں نئے تشکیل پانے والے عسکری اتحاد تحریر شام نے بھی اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ المصری صلیبی اتحاد کے ایک حملے میں مارا گیا ہے۔ کیلیفورنیا کے ریور سائڈ شہر میں ایئرپورٹ کے قریب ایک علاقے میں چھوٹا طیارہ گر پڑنے سے 4 افراد ہلاک اور 1 شخص زخمی ہو گیا۔ یہ طیارہ ایئرپورٹ کے قریب رہائشی علاقے میں واقع مکانوں پر گر پڑا، جس کے بعد طیارے میں آگ لگ گئی، جس کے نتیجے میں 2 مکانات بھی پوری طرح جل کر خاکستر ہو گئے۔ حادثے کے مقام پر آتش فروز عملے کو مکان میں لگی آگ پر قابو پاتے اور ایک نعش کو ڈھانکنے کی کوشش کرتے دیکھا گیا۔ ایک اور شخص جو اس حادثے میں شدید زخمی تھا، ایک مکان کی کھڑکی توڑ کر نکالا گیا۔ یہ تھی آج کی کچھ اہم خبریں۔ نیشنل نیوز آف انڈیا کے اس خبر نامے کا مشاہدہ کرنے کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر 7997070544 کو اپنے واٹس ایپ گروپ میں شامل کریں اور عبدالحمید شوکت کو دیں اجازت۔